پہلی محرم گزر گئی، اب شب دو آ جائے گی آج کی رات۔ یہ دن اب صرف رونے کے مہینے آ گئے، ایام آ گئے۔ آپ یقین کرو رونے کے ایام آ گئے، آوزاری کے ایام آ گئے۔ یہ تو تمہید کی باتیں ہیں، یہ 10 دن تو صرف ماتمداری کی ہے، یہ تو 10 دن صرف ماتمدار عزاداری کے ہیں اور کچھ نہیں۔ جتنا ہو سکے گریا کرو، جتنا ہو سکے، یہ صرف رونے کے دن ہے اور کچھ نہیں۔ مولا آباد رکھے، مولا آباد رکھے۔ پہلی محرم کو پوری دنیا میں سفر امام حسین کا ذکر ہوتا ہے۔ آپ لوگ جہاں بھی بیٹھ کے در حسین کی یہ مجلس سن رہے، صوفاز پہ بیٹھے ہوئے، چیئرز پہ بیٹھے ہوئے، تو سٹ پراپرلی نہ، اگر جوتے پہنے ہوئے تو ریموو یور شوز، ریموو یور چپلس۔ جب سے میں آن لائن مدرسے پڑھ رہا ماشاءاللہ 5 مہینے 6 مہینے سے، میں ہمیشہ یہ جملہ بولتا ہوں مصائب کے لیے، پلیز ریموو یور شوز، پلیز ریموو یور چپلس۔ اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ جب مصائب ہوتے ہیں تو حسین کی مظلوم ماں آتی، وہ بی بی آتی ہے جس کا پورا گھر کربلا میں ان دنوں میں گزر 10 کو اجڑ گیا۔ دوستو یہ دن تو صرف عزاداری کے ماتم کے دن ہیں، یہ تو صرف غم کے دن ہیں، یہ تو تمہید ہو گئی۔ اتنی تمہید کی تو ضرورت بھی نہیں تھی۔ اس میں یہ دنوں میں تو ہر آدمی چاہتا، ہر عزادار چاہتا کہ زیادہ سے زیادہ گریا، زیادہ سے زیادہ مصائب۔ میں بہت آپ سے I'm really sorry کہ میں فضائل یہ باتیں زیادہ کر لیا۔ کل انشاءاللہ میں کم کر کے مصائب زیادہ پڑھوں گا انشاءاللہ۔ 1 گھنٹے کی مجلس ہو جائے جبکہ 45-50 منٹ کا اسکیڈول تھا۔ اینیو دوستو، کربلا کے لیے تیاری، ولید جو گورنر تھا مدینے کا، یزید کا اس کا حکم آیا یزید کا اس کو کہ لوگوں نے میری بیعت کر لی تو حسین سے بیعت لے لے، حسین ابن علی سے۔ اگر وہ بیعت نہیں کرے تو ان کے سر قلم کرے۔ کچھ ظالم کو دیکھو، اس کی ہمت دیکھو ظالم کو، اتنا وہ بولتا ہے کہ اس کو قتل کر دو۔ بس دوستو یزید ولید نے مولا حسین کو پیغام بھیجا ہے، اب بھیجوا کے کہا کہ آپ دربار میں آئیں، میرے پاس۔ جب بی بی زینب کو معلوم ہوا کہ ولید نے حسین کو بلایا، بی بی گھبرا گئی۔ بی بی نے مولا عباس سے کہا کہ بھیا کو اکیلے جانے نہیں دینا۔ جناب علی اکبر کو کہا، قاسم اور محمد سب سے کہا کہ ساتھ رہو۔ 18 بھائیوں کے ساتھ پورے بنی ہاشم نے مولا حسین کو گھیر لیا۔ گھیر کے بیت الشرف سے میرا مولا حسین دارالامارہ پہنچے۔ جب دارالامارہ پہنچے تو مولا عباس پہلے جانا چاہتے اندر، تو مولا حسین نے کیا کردار حسین، امام نے کہا نہیں عباس میں جاؤں گا، اس لیے کہ اس نے مجھے بلایا، میں اکیلے جاؤں گا۔ کہا مولا اب اکیلے نہیں گے، کوئی اگر خدا نخواستہ کچھ ہو جائے تو میں زندہ نہیں رہ سکتا، میں بی بی کو کیا ضرورت بتاؤں۔ کہا نہیں عباس اگر میری آواز بلند ہوئی تو تم اندر آ جاؤ۔ بس دوستو میرا مولا پر کو کرو، مولا حسین اندر گئے۔ ولید ظالم بیٹھا ہوا تھا، اس کے پہلو میں مروان جیسے ظالم بھی تھا۔ وہی مروان ہے اللہ جس کی نسل پہ زیارت عاشورہ میں لعنت ہے۔ ولید اور مروان دونوں بڑی عزت کے ساتھ میرے مولا حسین کو بٹھایا۔ اس کے بعد ظالم ولید کہتا ہے کہ یزید حاکم بن گیا اور وہ چاہتا ہے کہ آپ بیعت کریں۔ بس سوال بیعت کا کیا، میرا مولا غیظ میں آ گیا۔ مولانا حسین نے کہا کہ یزید جیسے کہ مجھ جیسا بیعت کرے گا، یہ کہہ کر اٹھ گئے۔ تو مروان ظالم کہتا ہے ولید اس سے اچھا موقع نہیں ملے گا، حسین کے سر کو یہیں ختم کرو۔ آپ سوچو مدینہ، ان کی جرتیں دیکھو، ولید حسین کے سر کو یہی ختم۔ بس یہ سننا تھا میرے مولا حسین کی آواز ذرا سا ریز ہوئی۔ دوستو آواز کا ریز ہونا تھا، دارالامارہ کا دروازہ کھل گیا۔ عباس بنی ہاشم کے ساتھ تلوار لے کر اندر داخل ہو گئے۔ کہا میرے آقا سے کس نے گستاخی کی؟ مولا حسین نے آگے بڑھ کے ہاتھ رکھ دیا شانے پر، کہا عباس ابھی وقت نہیں آیا۔ میں مولا عباس سے ہاتھوں کو جوڑ کے بولوں مولا آپ کو یہ برداشت نہیں تھا کہ کوئی حسین سے گستاخی کرے؟ ذرا کربلا میں آ کے دیکھو، کوئی تیر مار رہا، کوئی تلواریں مار رہا تھا، کوئی نیزے مار رہا تھا۔ آپ کے بعد وہ آپ کے آقا پہ وہ وقت آ گیا کہ جن کے پاس کچھ نہیں تھا ان کی جھولیوں میں پتھر تھے اور مولا حسین کو زخمی کر رہے تھے۔ امام لے کر گھر میں آئے تو دیکھا شہزادی زینب پریشان گھبرائی ہوئی کھڑی، جیسی بھیا کو دیکھا سینے سے لگ گئی۔ کہا میرے ماں جائے کیا ہوا؟ امام نے کہا کہ بہن سفر کی تیاری کرو۔ بس دوستو سفر کی تیاری کی جب شہزادی زینب
کہا تو کہا بھیا میں ضرور چلوں گی. تو کہا بہن پہلے جا کے عبداللہ سے اجازت لے لو. عزیزو یہ عجیب منظر تھا کہ جناب عبداللہ سے اجازت لینے جو بی بی زینب کے شوہر تھے جناب عبداللہ ابن جعفر طیار گھر میں آئی شہزادی. تو عبداللہ گھر میں نہیں تھے. کچھ دیر کے بعد عبداللہ آئے تو عبداللہ راوی ہے کہ عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے آج تک شادی جب سے ہوئی میں نے آج تک علی کی بیٹی کو اتنا پریشان نہیں دیکھا تھا. جیسے ہی میں آیا میں ان سے کہا کہ عبداللہ یہ بتائیے کہ جب سے میں آپ کی میری شادی ہوئی میں نے کچھ مانگا آپ سے؟ تو عبداللہ نے کہا نہیں شہزادی آپ نے کبھی کچھ نہیں کیا. کہا عبداللہ میری ایک خواہش ہے. تو انہوں نے ہاتھ پکڑ لیا, ہاتھ جوڑنے لگے کہ بی بی حکم کرے. تو کہا عبداللہ میرا بھائی مدینہ چھوڑت کیا تمہاری اجازت ہے کہ میں تمہارے ان کے ساتھ جاؤں؟ عبداللہ نے کہا بی بی آپ بھی جائیے, میرے بچے اون و محمد کو بھی لے کے جائیے, اس لیے کہ جناب عبداللہ اس وقت بیمار تھے. بی بی آئی عزیز و سفر کی تیاری ہونے لگی. 27 رجب کی رات آئی, 28 کو نکلنا تھا, اناؤنسمنٹ ہو گیا تھا, سب پریپریشن ہو گئے تھے. 27 رجب کی رات کو شہزادی زینب نے مولا حسین سے کہا کہ ماں جائے مجھے نانا کے پاس جانا ہے اور اماں کے پاس جانا ہے, آخری مرتبہ خدا حافظ بولے. عزیزو پہلی مرتبہ شہزادی زینب شہزادی ام کلثوم نانا کے مزار پہ ماں کی لحد پہ جانے کے لیے جب رات میں تیار ہوئی تو یہ آخری مرتبہ تھا کہ 18 بھائیوں نے دونوں بہنوں کو گھیر لیا. یہ آخری مرتبہ زینب مدینے میں اپنے 18 بھائیوں کے درمیان نانا کی لحد پہ گئی, رخسارے کو رکھ کے کہا نانا آپ کی نواسی آئی ہے. حسین نے رخسارہ رکھ دیا, کہا نانا آپ کا حسین اپنی وادگاہ کو جا رہا, نانا میری مدد کرنا. وہاں سے ماں کی لحد پہ آئے, ماں کی لحد پہ آ کے شہزادی زینب ماں سے لپٹ گئی, کہا ماں میں جا رہی. اس کے بعد حسین جب قبر فاطمہ سے قریب ہوئے رخسارے کو رکھا اور کہا ماں میں وادگاہ کو جا رہا, ماں جب بھی پکاروں گا میری مدد کو ضرور آنا, اماں میں جا رہا مدینے سے خدا حافظ بولنے آیا. دوستو جب یہ حسین کہہ رہے تھے اماں خدا حافظ تو قبر فاطمہ سے ایک آواز آئی تھی. اس آواز کو میر انیس نے اپنے مرثیے کے بن میں اس طرح کہا کہ جب حسین نے کہا کہ اماں خدا حافظ تو لحد جو قبر فاطمہ سے آواز آئی کہ ہاں بلاؤ میرا عباس دلاور ہے کدھر, ہاں بلاؤ میرا عباس دلاور ہے کدھر, وہ فدا ہے میرے بچے پہ میں صدقے اس پر, شکم غیر سے گوہے پو میرا ہے پسر. یہ صدا سن کے برادر کو پکارے سرور کہ ابھی رہوار کو آگے نہ بڑھاؤ بھائی, یاد فرماتی ہے اماں ادھر آؤ بھائی. آ کے عباس نے سر رکھ دیا پائین مزار, آئی زہرا کی صدا میں تیری غربت کے نثار. اپنے پیاروں کے برابر میں تجھے کرتی ہوں پیار, اپنے پیاروں کے برابر میں تجھے کرتی ہوں پیار. دھیان بھائی کی حفاظت کا رہے دلدار, کوئی غربت میں اسے مار نہ ڈالے بیٹا, کوئی غربت میں اسے مار نہ ڈالے بیٹا, میرا شبیر اب تیرے حوالے بیٹا. عزیزو یہ آواز فاطمہ تھی جسے کربلا میں عباس کے کردار کو پیش کیا. بس آخری منزل بھی مولا واپس آئے, سیدانیہ واپس آئی, رات گزری, جب صبح کا وقت آیا تو اس وقت مولا حسین نے نماز کے بعد کہا کہ عباس سے کہا کہ اب قافلے کو تیار کرو. بی بی زینب سے کہا کہ بہن ساری بیویوں کو بولو کہ فاطمہ صغریٰ کو خدا حافظ بول دو. دوستو یہ وہ بچی ہے کہ جس کے سامنے پورا گھر خالی ہو گیا. شہزادی صغریٰ کے پاس جناب رباب گئی, سر پہ ماں نے ہاتھ پھیرا, بچی نے کچھ نہیں کہا, عباس نے جا کے سینے سے لگا لیا, صغریٰ نے کچھ نہیں کہا, علی اکبر نے جا کے ماتھا چوما, کچھ بہن نے بھائی کو نہیں کہا. جب بی بی ام کلثوم بھی آئیں تو کچھ نہیں کہا. دوستو صغریٰ خاموش بیٹھی ہوئی تھی, لیکن جیسے ہی شہزادی زینب آئیں صغریٰ نے بی بی کے دامن کو پکڑ لیا. بی بی کے دامن کو پکڑ کے کہا پھوپھی اماں اگر آپ بابا کو بولیں گی نا تو بابا مجھے ضرور لے لیں گے, آپ کی بات نہیں ٹالیں گے, آپ کی کبھی اگر تم کو کوئی دعا کرنا ہے نا شہزادی زینب کو بولو کہ آپ مولا حسین کو بول کے میرا یہ کام کرا دو. آج جو زیارت پڑھنا تو یہ بولنا کہ بی بی یہ زیارت کو قبول کر لو. بی بی
بی بی زینب بولیں گی سغرا کے جملے کہ پھپھی اما اگر آپ بولیں گی نا تو میرا بابا کبھی بھی رد نہیں کرے گا آپ کی بات کو. شہزادی زینب نے بچی کا ہاتھ پکڑا, ہاتھ پکڑ کے سغرا کے حجرے سے زینب چلی مولا حسین کے حجرے کی طرف. دور سے امام حسین نے دیکھا کہ جناب زینب جناب سغرا کو ساتھ لے کے آ رہی, تو مولا حسین نے پکار کے کہا بہن سغرا کی سفارش نہیں کرنا, بہن سغرا کی سفارش نہیں کرنا. تو زینب نے کہا بھیا بیٹی پوچھنا چاہتی ہے آپ لے کے کیوں نہیں جا رہے, بیماری ہے لیکن صحیح ہو جائے گی. اب تک سغرا رو رہی تھی, اب حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. حسین نے کہا بہن تم جانتی ہو جو میری اولاد ہے کوئی میرے نانا جیسی ہے کوئی میرے بابا جیسی ہے, لیکن میری سغرا کی صورت میری ماں فاطمہ جیسی ہے. ارے حسین نہیں چاہتا جب چادریں چھینی جائے, جب بازاروں میں جائے تو جس کا چہرہ فاطمہ جیسا ہو, میری ماں جیسا ہو, حسین یہ کبھی برداشت نہیں کر سکتا. عزیزوں سغرا کو سینے سے لگا لیا. بس وہ منزل آئی کہ امام نے عباس کو حکم دیا, بس منزل ختم ہو گئی. حکم دیا کہ ایک ایک کو سوار کرو. رب ہر طرف پردے گھیرے گئے, عماری کو لا کے بٹھایا گیا. بی بی رباب آگے بڑی ہاتھ میں علی اصغر کو لے کے. چوتھے امام نے اپنی ماں کو سوار کیا. جناب لیلا آئی تو علی اکبر نے سوار کیا. جناب ام فروا آئی تو قاسم نے سوار کیا. عزیزہ بی بی ام کلثوم آئی تو مولا عباس نے سوار کیا. بس دوستو جب سب سوار ہو گئے اب ہماری لائی گئی. مولا حسین بیٹھے ہوئے تھے. عباس نے آہستہ سے جا کے کان میں کچھ کہا. حسین اپنے مقام سے اٹھے, ہماری کے قریب آگے ٹھہر گئے. عباس بھی کھڑے ہوئے, علی اکبر بھی ہے اور محمد بھی ہے. اب جو بی بی آئی آواز آئی کہ علی کی بڑی بیٹی زینب سوار ہو رہی. عزیزو حسین نے بازو تھاما, عباس نے اپنے زانو کو طے کیا, علی اکبر نے محمل کے پردے کو ہٹایا تو علی کی بیٹی زینب سوار ہوئی. یہ مدینے کی سواری تھی. 11 محرم کو زینب تڑپ کے کہہ رہی تھی عباس مدینے سے چلتے وقت تم نے سوار کیا تھا, آج زینب کے پاس کچھ نہیں ہے, سر پہ چادر نہیں ہے, کوئی مجھے سوار کرنے والا نہیں ہے. اللہم عجل ولیک الفرج.